لوگ پرندوں سے فال لیا کرتے تھے، بدشگونی لیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا ولا طیرہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی یہ ایک کاروبار بن گیا ہے، اور ہمارے ہاں بھی پرندوں سے باقاعدہ فال نکالی جاتی ہے، نکلوائی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں طوطا فال نکالتا ہے کے نام سے ہر جگہ پہ مختلف قسم کے ایمان خراب کرنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جو لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کی فکر کو، لوگوں کے عقیدے کو تباہ کرتے ہیں اور برباد کرتے ہیں۔ اور قرآن و سنت سے دوری کی وجہ سے چونکہ ہمارے ہاں بھی ضعیف الاعتقادی ایک بہت ہی خطرناک مرض بن چکا ہے، تو اس حوالے سے جہاں کہیں سے بھی ہمیں کوئی تھوڑی سی بھی کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو فوراً ہم اس کی طرف دوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ دور جاہلیت کے اندر بھی ایسے ہی ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی صراحت کے ساتھ آپ نے نفی فرما دی کہ ولا طیرہ، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تیسری بات جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے مبارک میں نفی فرمائی ہے وہ ہے ولا حامہ، کہ الو کی آواز کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بھی آج یہ تصور پایا جاتا ہے کہ الو جب بولنے لگتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ الو کے بولنے کے اندر چونکہ نحوست ہے، اور کسی بھی جگہ کی ویرانی کے متعلق جب کوئی استعمال کیا جاتا ہے جملہ تو کہا جاتا ہے جی کہ فلاں جگہ پہ الو بول رہے ہیں۔ تو یہ ایک استعارہ بن گیا ہے، اور یہ ایک ضرب المثل بن گئی ہے کہ الو کے بولنے کو ویرانی اور نحوست سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کی آواز سے نحوست مراد لی جاتی ہے کہ جہاں کہیں الو بول رہے ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ الو کے بولنے کے اندر نحوست ہے یا الو کے وجود کے اندر نحوست ہے۔ یہ جاہلی عقیدہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی کہ الو کے بولنے کے اندر بھی یا الو کے بذات خود وجود کے اندر بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے شاہکار ہیں، اور اللہ کی خلقت کردہ یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی نفسی ہی کسی بھی چیز کے اندر نحوست نہیں رکھی۔ یہ بھی چونکہ جاہلی عقیدہ تھا اور جاہلی نظریہ تھا، اور اس جاہلی نظریے کی وجہ سے اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر بھی کہیں یہ چیز سرایت نہ کر جائے اور ان کے عقائد افکار کو بھی کہیں متاثر نہ کرے، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نفی فرمائی۔ چوتھی بات جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی وہ سفر کا مہینہ ہے، کہ سفر کے مہینے کو قبل از اسلام دور جہلیت کے اندر بھی نحوست کا مہینہ سمجھا جاتا تھا، اور جیسے آج ایک تصور پایا جاتا ہے یہ اسی تصور کا اور اسی عقیدے کا تسلسل ہے کہ سفر کے مہینے میں کیا گیا ہر کام اور اس کا نتیجہ صفر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اور یہ نظریہ اور یہ سوچ اور یہ فکر دور جاہلیت کے اندر پائی جاتی تھی۔ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، اور سفر کے مہینے کے اندر نہ تو کسی کام کا آغاز کرتے تھے، نہ کوئی خوشی کی تقریب کرتے تھے، نہ بچوں کا ختنہ کرواتے تھے، نہ کوئی شادی بیاہ کی تقریب کرتے تھے، اور نہ ہی کسی سفر کا آغاز کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی کہ اس مہینے کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی کام کیا گیا تو وہ کام صفر ہو جائے گا، اس کا نتیجہ صفر ہو جائے گا۔ اور چونکہ یہ بہت ہی منحوس مہینہ ہے الیاذ باللہ، اور اس مہینے کے اندر آسمان سے بہت ساری بلائیں اترتی ہیں اور آفتیں اترتی ہیں اور بہت ساری مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے، تو یہ عقیدہ سراسر جاہلی عقیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے دور جاہلیت کے اندر پایا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کی بھی صراحتاً نفی فرمائی کہ اسلام کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے، اسلام کے اندر سفر کے مہینے کی نحوست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، یہ خالص جاہلی عقیدہ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اتنی واضح اور صریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے باوجود ہمارے معاشرے کے اندر سفر کے مہینے کے متعلق یہی عقیدہ اور نظریہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت ساری ایسی من گھڑت اور جھوٹی حدیثیں وہ SMS کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنی عام کر دی جاتی ہیں کہ ہمارے چونکہ طبقے کے اندر ان چیزوں کو پھر لیا جاتا ہے اور ان کو لے کے ان کے اوپر پختہ اعتقاد بنا لیا جاتا ہے۔